عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تعلق باللہ درست رکھنے والوں کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ جو اللہ سے تعلق درست رکھتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ فی صلاتہم خاشعون، نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور عہد کی وفا کرتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ وہ بنیادی صفات ہیں جو اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی ہیں، اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد جو اللہ سے تعلق توڑنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، پہلے فرمایا کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا نا قیامت کے دن، دوسرا سور پھونکا جائے گا، کوئی نسبی تعلق کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی۔ جو اللہ سے تعلق توڑنے والے ہیں، نہ حلال حرام کی پرواہ کی، نہ جائز ناجائز کی پرواہ کی، فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہ بدصورت ہو جائیں گے، چیخیں گے اللہ میں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم پھر جرم نہیں کریں گے۔ اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا تم ذلیل ہو کہ اسی میں رہو اور میرے سے آئندہ کلام نہ کرنا، دھتکار دیا جائے گا، تم ذلیل ہو کہ اسی میں رہو اور میرے سے آئندہ کلام نہ کرنا۔ تو یہ بہت ہی سخت دن ہوگا۔ تو تعلق رکھنے والے، تعلق توڑنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد واقعہ افک کو بیان کیا ہے۔ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر غزوہ سے واپسی پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ ابھی پڑاؤ موجود تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اور آپ کی ماں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اندازہ یہ تھا کہ ابھی اونٹ اٹھیں گے، کجاوے رکھے جائیں گے، سامان لادا جائے گا، کافی ٹائم لگ جائے گا، واپس پہنچ جاؤں گی۔ اللہ کی شان، تاخیر ہو گئی، واپس آئے تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ نے چادر اوڑھی اور وہیں لیٹ گئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ وہ جہاں سے پڑاؤ اٹھتا ہے تو پیچھے کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ پورے ایریا کو چیک کرتا ہوا آتا ہے، کہیں کسی مجاہد کا کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ اٹھا کے ساتھ لے آتا ہے۔ تو آپ کو یقین تھا کسی نے کسی کی ڈیوٹی لگی ہوگی۔ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ جب وہ صحابی آئے جن کی ڈیوٹی تھی علاقے کو چیک کرتے ہوئے یہاں پہنچے، دیکھا کوئی چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ قریب آئے تو وہ جان گئے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھنگورا مارا، آپ اٹھیں چادر اوپر لیے ہوئے، آپ کو کجاوے میں بٹھائے، تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آخر کار اس لشکر تک پہنچ گئے۔ جب یہ بعد میں پیچھے پہنچے تو منافقین تو شامل ہوتے تھے، مال غنیمت لینے کے غرض سے، جو مسلمان نہیں ہوتے تھے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے ہم مسلمان ہیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ملتا رہے۔ انہوں نے چیمے گویاں شروع کر دی، نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اصل میں اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اس کی بنیاد پہ پردے کا حکم نازل کرنا تھا، یہ بتلانا تھا کہ جب امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے غیر محرم کے ساتھ گوئے کہ تھوڑا سا وقت ان کا بامر مجبوری گزرا تو ان پہ الزام لگے، تہمت لگے، تو ایک عام عورت اگر اس طرح وقت گزارے گی تو وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ لہذا اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ آج معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں یہ بے پردگی کی وجہ سے، برائیوں کے علاوہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی بے پردگی کی وجہ سے۔ مختصر یہ کہ چیمے گویاں شروع کر دی منافقین نے، پہنچ گئے، واپس پہنچے تو وہاں پھر یہ باتیں شروع ہو گئیں، کفار کے ساتھ مل کے کفار تک یہ باتیں پہنچا دے، وہ بغلے بجاتے پھر رہے تھے گلیوں میں، شور مچا رہے تھے، تہمت الزام تلاشی کر رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا،
امی عائشہ فرماتی ہیں آپ گھر آئے تو میں نے آگے بڑھ کے، ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے کو الزام لگائے، تہمت لگی، آگے بڑھ کے میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، چہرہ پھیر لیا، میں دوسری طرف سے آگے میں نے سلام کیا، جواب دیا، چہرہ پھیر لیا، میں سمجھ گئی کوئی ناراضگی ہے، وہ معاملہ نازک ہے۔ تو میں نے عرض کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو ہم ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، آپ نے اجازت دے دی، آپ چلے گئے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا مسجد میں کہ اس کے بارے میں کوئی مشورہ کیا جائے، کیا حقیقت ہے، کیا صورتحال ہے، اس کا حل کیا ہے۔ صحابہ جمع ہو گئے، بڑے عجیب لمحات ہیں۔ اب وقت کے نبی ہیں، عالم الغیب ہوتے تو یہ ساری پریشانیاں کیوں اٹھانی پڑتی؟ آپ کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، آپ مطمئن ہوتے کہ یہ منافقین کی چال ہے، لیکن نہیں پتہ تھا۔ جب تک اللہ نے وحی کے ذریعے سے نہیں بتلایا آپ کو نہیں پتہ چلا۔ مسجد میں جمع ہو گئے، صحابہ جمع ہیں، آپ کی نگاہیں صدیق اکبر کو تلاش کر رہی ہیں، نہیں ہے مجمع میں۔ وہ تو اپنی بیٹی کی قسمت پہ گھر بیٹھے رو رہے تھے، مجمع میں نہیں۔ آپ کی نگاہیں تو عمر کے چہرے پہ جم گئی، حضرت عمر سمجھ گئے، صحابہ کو تو پتہ تھا کس لیے جمع کیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتا ہوں، جو ذات آپ کی جسم اطہر پہ گندی مکھی برداشت نہیں کرتی، آپ پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی، وہ ذات آپ کے حرم کے بارے میں یہ معاملہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ منافقین کی چال، تہمت، ہم نہیں مانتے۔ آپ نے سنا، خاموش ہو گئے، پریشانی بحال۔ آپ کی نگاہیں حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ ٹھہری۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا جانتا ہوں، جو ذات آپ کے جسم مبارک کے سائے پہ کسی کا قدم برداشت نہیں کرتی، کیونکہ آپ جب چلتے تھے آپ کا سائے زمین پہ نہیں پڑتا تھا، تاکہ پیچھے آنے والے صحابہ کے قدم اس پہ نہ پڑ جائیں، بادل سایہ کر دیتا تھا، سایہ نہیں پڑتا تھا۔ جو ذات سائے پہ قدم برداشت نہیں کرتی، وہ ذات حرم کے بارے میں معاملہ کیسے برداشت کرے گی؟ آپ نے سنا، خاموش، پریشانی بحال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت علی نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ اپنے قدم مبارک اپنے جوتے مبارک میں ڈالنے لگے تھے کہ اللہ نے جبریل امین کو بہت ہی تیزی سے بھیجا، اور آ کے انہوں نے کہا کہ محبوب اس جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، قدم نہ ڈالنا۔ جو ذات آپ کے جوتے کے نیچے گندگی برداشت نہیں کرتی، وہ ذات یہ معاملہ کیسے برداشت کر سکتی؟ آپ نے حضرت علی کی بات سنی، خاموش، پریشانی اسی طرح بحال، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی پریشانی اسی طرح بحال ہے تو دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کی سکون کے لیے انہوں نے یہ بات کی، مخالفت نہیں۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کے وہ بے قرار ہوئے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی پریشانی ہے تو عائشہ کو طلاق دے دو، رشتے بہت ہیں۔ یہ بات حضرت علی کی کہنی تھی، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی علی کی بات پہ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ بڑی عجیب بات کہی، ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ امی عائشہ کے ساتھ امی عائشہ کا انتخاب آپ کا اپنا تھا یا کسی اور ذات کا تھا؟ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ محبوب نے فرمایا عمر، عائشہ کا انتخاب میرا نہیں، میرے رب کا تھا۔ یہ بات دل میں بیٹھ گئی، اطمینان ہو گیا بالکل کہ واقعی یہ انتخاب تو میرا نہیں، تو میرے رب کا تھا، رب نے مجھے دکھایا بھی تھا۔ پر یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ کا دل وہی مطمئن، نشست برخاست ہو گئی۔ آپ چلے اپنے سسر کے گھر کے جاؤں، حمیرہ کی خبر لے لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک بڑھیا تھی، ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، تو انہوں نے بتایا ایک صحابی تھے، وہ بدری صحابی تھے، وہ بھی اس چیز کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بات کہیں کر دی۔ تو اس بڑھیا نے حضرت عائشہ کو بتلایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ اتنی بڑی تہمت لگی، آپ کو تب پتہ چلا کہ یہ میرے پہ اتنا بڑا الزام لگا ہے جب بھی محبوب پیغمبر پریشان تھے، تو آپ بھی بے قرار ہو گئی، کمرے میں جا کے رب کے در پہ جھک گئی، یا اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہیں، آہوزاری کر رہی ہیں، التجا کر رہی ہیں۔ اتنے محبوب پیغمبر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کی خوش دامن نے ساتھ صاحبہ نے دروازہ کھولا تو آپ نے دیکھا کہ خوش دامن کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی، بے قرار اور پریشان ہیں۔ آگے بڑھی تو صدیق اکبر قرآن کھولے بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھا، حمیرہ نظر نہیں آئی، پوچھا حمیرہ کہاں؟
महबूब तो कमरे में अपनी किस्मत पे रो रही, फौरन कमरे में दाखिल हुए। अम्मी आयशा बाद में वाक़े बयान करती हैं, जब आप दाखिल हुए तो मुझे पता चल गया मेरे सर के ताज आ गए, लेकिन मैंने अपने सजदे को लंबा कर दिया। जज्बात तो ये कि सर उठाऊं आपके कदमों में रख दूं, लेकिन मैंने अपने सजदे को लंबा कर दिया। आप एक तरफ आके बैठे, मुझे कहा हूँ मेरा सजदे से सर उठाओ, मैंने और लंबा कर दिया। फिर कहा सर उठाओ, और लंबा कर दिया। तीसरी दफ़ा कहा तो मैंने सजदे से सर उठाया, आपके करीब आके बैठ गई तो मुझे कहने लगे हुमैरा, इंसान है, अगर गलती हो जाए तो तौबा कर लेना। कहते ये जुमला सुनना था, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे महबूब भी मेरे पे शक कर चुके हैं। कहते मेरे सब्र का पैमाना लबरेज, लेकिन इसी लम्हे मैंने अचानक नजर उठाई तो क्या देखा, महबूब के पेशानी मुबारक पे पसीनों के मोतियों की तरह कतरे नमदार होने लगे। मैं जान गई वही का नुज़ूल होने वाला है, क्योंकि अम्मी आयशा को पता था जब वही नाजिल होती तो आपकी क्या कैफियत होती थी। आपके तो बिस्तर पे वही आती थी। तो पेशानी मुबारक पे पसीने के कतरे मोतियों की सूरत में नमदार होने लगे। कहते मैं मुतमईन होकर मुतवज्जे हो गई। इतने में आपकी जिस्म मुबारक पे एक लतीफ़ किस्म की थरथराहट शुरू हो गई। मैंने देखा कि महबूब ने रुमाल चेहरे मुबारक पे डाल दिया। मैं बिल्कुल मुतमईन होकर बैठी हूँ कि मेरे रब मेरी सफाई देगा। इतने में मेरी नजर पड़ी कि कमरे के दरवाजे पे मेरे दोनों माँ बाप खड़े हैं, मेरी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। मालूम नहीं हमारी बेटी के बारे में क्या फैसला रब नाज़िल करता। कहते कुछ देर बाद महबूब पैगंबर ने चेहरे मुबारक से रुमाल हटाया, आपके चेहरे पे खुशी के आसार। मुझे कहने लगे हुमैरा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बरात में सूरह नूर को नाजिल कर दिया। कहते ये सुनना था, मेरी माँ दौड़ती हुई आई, मुझे कहने लगी बेटी महबूब के कदमों में पड़ जाओ। आयशा भी तो आयशा थी ना, नाज़ो नियाज तो थे ना। कहा अम्मा मैं महबूब के कदमों में पढ़ूं या रब के दर पे झुकूं? महबूब तो मेरे पे शक कर चुके थे, मैं उस जात के दर पे क्यों ना झुकूं? मेरे तो ख्याल था अल्लाह ख्वाब में मेरी बरात कर देंगे या इल्हाम करके मेरी बरात कर देंगे। अल्लाह ने तो कुरान नाजिल करके मेरी बरात का ऐलान किया है, उस जात के दर पे क्यों ना झुकूं? तो बहरहाल यहां फिर बाकायदा पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। इसलिए पर्दा बहुत सी परेशानियों और बहुत सी बुराइयों से बचाता है। आमतौर पे हमारे आपके माहौल में जॉइंट फैमिली निज़ाम है। बाज़ दफ़ा ऐसी पोजीशन होती है बहुत मुश्किल हो जाता है, झगड़े भी पैदा हो जाते हैं, इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। उलमा ने लिखा है कि 3 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो रिश्तेदार भी हैं और महरिम भी हैं। रिश्तेदार हैं, महरिम है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। बाप है, दादा नाना है, भाई है, बेटा है, ये महरिम है। रिश्तेदार भी हैं, महरिम भी हैं, इनसे निकाह भी नहीं हो सकता, तो पर्दा भी नहीं है। कभी इनके सामने सर के बाल भी खुल सकते हैं, पर्दा नहीं है। एक किस्म के लोग वो हैं जो रिश्तेदार हैं लेकिन गैर महरिम हैं, उनसे कहीं न किसी दर्जे में निकाह हो सकता है। मामू ज़ात है, चचा ज़ात है, जिसको हम कहते हैं कज़न है, कज़न है, कज़न है, कज़न में सारा कुछ डाल दिया। ये वो हैं जो रिश्तेदार हैं लेकिन गैर महरिम हैं। एक किस्म देखें, एक तो वो है जो रिश्तेदार हैं महरिम, इनसे तो मुकम्मल पर्दा नहीं। एक वो हैं जो गैर रिश्तेदार गैर महरिम है, उनसे मुकम्मल पर्दा। न रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदार नहीं है तो जाहिर है कि वो महरिम भी नहीं है। जैसे आम लोग हो गए दूसरे गैर, उनसे मुकम्मल पर्दा है। सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक मुकम्मल पर्दा। अब ये जो तीसरी किस्म है दरमियान में, रिश्तेदार हैं लेकिन गैर महरिम है, निकाह भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हैं तो जॉइंट फैमिली है, आना जाना रहता है, मामू ज़ात है, चचा ज़ात है, या उसके अलावा देवर है, घर में इकट्ठे रहते हैं, फैमिलियां हैं इकट्ठी। उनका मामला क्या है? तो उनके बारे में उलमा ने लिखा है तकवा तो यही है कि अलग सेटअप हो, मुकम्मल पर्दा हो। नहीं
جیسے آج کل باقاعدہ ہے کہ اختلافات اور جھگڑے اور معلوم نہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس معاملات میں، تو اس کی ایک ترتیب علماء نے لکھی ہے کہ ان سے پردے کی صورت کم از کم اتنا ضرور ہو کہ سر کے بال ڈھانپے ہوئے ہوں، صرف چہرہ نظر آئے، صرف چہرہ، صرف ہاتھ، صرف پاؤں، اور پورا جسم جو ہے اس پہ کھلا لباس ہو یا چادر ہو، اور دوسرے کہ ان کے ساتھ خلوت نہ ہو۔ کھانا رکھنا ہے، لا کے رکھ دیا چلے گئے، پانی رکھ دیا چلے گئے، ہاں جہاں کوئی فیملی کے اور حضرات بیٹھے ہیں گھر کے افراد وہاں بیٹھ گئے، صرف اسی پوزیشن کی صرف چہرہ نظر آ رہا ہے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، پاؤں نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ نے گھر کا کام بھی کرنا ہے، مہمان نوازی بھی کرنی ہے، تو آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک گنجائش موجود ہے، یہاں تک کی گنجائش ہے، جوائنٹ فیملی کا نظم بھی چل جائے گا اور شرعی طور پہ بھی کسی درجے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ترتیب، ایک کے ساتھ مکمل پردہ نہیں، ایک سے مکمل پردہ، ایک کے ساتھ جو گنجائش شریعت نے دی وہ یہی ہے صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں، باقی پورا جسم ڈھانپا ہوا ہو، اور وہ خلوت سے ہٹ کے بس صرف یہاں تک کھانا رکھا، پانی رکھا، جو مہمان نوازی ہوتی ہے گھر میں، والدہ نے کہا یہ رکھ دو، یہ کر لو، تنہائی میں بیٹھ کے خلوت کو اختیار نہ کرو۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قرآن کی سنت سنانے کو قبول فرما، کمی کو تاہی کو معاف فرما، قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے حاضرین ہیں حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔